2023 کو سپریم کورٹ کے سینئر یونٹ جج اور موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک بڑا دلچسپ فیصلہ دیا جو آج کی تاریخ کے لحاظ سے اس میں تضاد بھی ہے۔ وہ فیصلہ کیا تھا اس پر بات کرتے ہیں۔ پٹیشنر نے جو ہے اپنی پینشن کے حوالے سے ایک سول پٹیشن فائل کی جو کہ سپریم کورٹ نے ڈسمس کر دی۔ اس ججمنٹ کے آخر میں بڑی دلچسپ بحث ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کے جج صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے یہ نوٹ کیا ہے کہ کونسل جو ہے وہ بار بار عدالت کے ساتھ آنریبل، ایپیکس، آگسٹ کا ورڈ استعمال کر رہے تھے، تو ہم نے یہ استفسار کیا کہ یہ ورڈ آخر کہاں سے آیا ہے۔ تو اس پر کونسل نے لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب کا جو فیصلہ تھا اس کو ریفر کیا کہ فلاں جج صاحب نے اپنی ججمنٹ میں 16 مرتبہ آنریبل کا ورڈ استعمال کیا، 12 مرتبہ سپریم کورٹ کے لیے اور 4 مرتبہ ڈویژن بینچ کے لیے۔ تو اس پر عدالت نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کا ورڈ جو اس کا اوریجن ہے وہ ہمارے ہاں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ہے۔ تو جب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو دیکھا گیا تو وہاں پر پریفکس کے طور پر کہیں بھی آنریبل، ایپیکس، آگسٹ سپریم کورٹ نہیں تھا بلکہ دی سپریم کورٹ لکھا ہوا تھا۔ تو عدالت نے کہا کہ یہ کیا ہے کہ آپ ہمارے ہاں پارلیمنٹ کے لیے، سینٹ کے لیے، اس کے علاوہ صوبائی اسمبلیوں کے لیے، نیشنل اسمبلی کے لیے تو آنریبل کا ورڈ استعمال نہیں کیا جاتا، تو یہ لرنڈ کا ورڈ استعمال نہیں کیا جاتا، نہ پارلیمنٹیرین کے لیے لرنڈ کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ عدالت نے یو کے کی اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی جب مثال دی تو وہاں پر بھی کہا کہ وہاں پر بھی سپریم کورٹ کے لیے تو یہ ورڈ استعمال نہیں کیے جاتے اور ہائی کورٹس کے لیے جو یہاں پر استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر عدالت نے اپنے فیصلے میں یہاں تک تو ایک بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آ رہی تھی، تو عدالت نے آگے جا کے کہا کہ انڈیا کے جو چیف جسٹس تھے انڈین ہائی کورٹ کے، ان کی طرف فیصلے میں لکھتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ نہ جانے کب اور کس نے آنریبل کا ورڈ جو ہے وہ استعمال کیا، اور اس کے بعد پھر بلائنڈلی اس کو فالو کیا جانے لگا۔ پھر ہمارے جو میڈیا ہے، پھر جو رائٹرز ہیں، پھر جو لیٹیگنٹس ہیں اور جو لائرز ہیں وہ بھی آنریبل کا ورڈ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جج صاحب نے جو کہ انڈین ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے انہوں نے کہا کہ اس کے کوئی ایسی کوئی بنیاد یا اساس نہیں ملی کہ یہ کب اور کہاں سے شروع کیا گیا۔ تو آخر میں چیف جسٹس جو موجودہ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے عدالت معزز ہے لیکن باقی ادارے بھی معزز ہیں، لیکن وکلاء صاحبان کو، لیٹیگنٹس کو اسپیشلی ان کو ڈیورنگ دی آرگومنٹ صرف اسی بات پر انسسٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہے نا وہ بار بار آنریبل، آگسٹ اور پھر جو ہے اس طرح کے پریفکس استعمال کرتے رہیں، بلکہ ان کو اپنے آرگومنٹس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم کرکس دیکھیں تو اس کا یہ مطلب ہے صرف سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے آنریبل نہیں ہے بلکہ ہر ادارہ ہی آنریبل ہے۔ یہاں تک تو یہ دلچسپ ہے کہ آئندہ صرف آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف عدالتیں ہی معزز ہیں بلکہ سارے ادارے معزز ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں بطور وکیل اور بطور جج جو اصلی لینگویج ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن کی لینگویج ہے ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور کانسٹیٹیوشن کی لینگویج میں کہیں بھی آنریبل کا ورڈ استعمال نہیں ہوا، آگسٹ کا ورڈ استعمال نہیں ہوا، ایپیکس کورٹ کا ورڈ استعمال نہیں ہوا۔ لیکن اب ایک تضاد بھی ہے۔ تضاد کیا ہے؟ پچھلے دنوں جب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اوپر فائنل آرگومنٹ چل رہے تھے اور پوری قوم کو لائیو دکھایا جا رہا تھا، تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے جب ایک لرنڈ کاؤنسل نے انڈین ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ریفر کیا تو چیف جسٹس صاحب نے برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو آزاد ہو چکے ہیں، تو آپ آیا کیوں انڈیا کے اور برطانیہ کے فیصلوں کو ریفرنس کے طور پر پیش کرتے ہیں؟ کیا ہمارے فیصلے بھی وہاں پر ریفرنس کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں؟ جبکہ یہ جو پٹیشن ہے جو مارچ 2023 میں موجودہ چیف جسٹس جو کہ اس ٹائم سینئر یونٹ جج تھے یہ خود اس ججمنٹ کے آتھر ہیں اور یہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے، تو اس میں انہوں نے انڈین کورٹ، انڈیا کی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا جو وہ ہیں ورڈز ہیں آنریبل کے حوالے سے اس کو بھی بطور ریفرنس اس ججمنٹ کے اندر لکھا ہے۔ تو یہ ایسا آخر کیوں ہوتا ہے کہ اگر کوئی کاؤنسل جو ہے وہ فارنر ججمنٹ کو بطور ریفرنس کے طور پر استعمال کرے تو اس کے اوپر برہمی کا اظہار کیا جائے، اور اگر جج صاحب خود لکھنے پہ آئیں تو اس کو ججمنٹ کا حصہ بھی بناتے ہیں اور پھر وہ ججمنٹ رپورٹڈ بھی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔